بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اوصاف و کمالات اتنے بلند تھے کہ ان کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ محبت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے رخصت ہوتے تھے، اور جب آپ پر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ عزت و احترام کا نمونہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سیدہ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آتی تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ فقط اپنی بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے مخصوص تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت و عظمت میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں اکثر علماء اسلام کے درمیان متفق علیہ ہیں، جیسے فاطمہ بہشت میں جانے والی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ اخلاق و کردار میں اپنی ماں حضرت خدیجہ علیہ السلام کی صفات عالیہ کا واضح نمونہ تھی، جو دو سخا اعلیٰ فکری افکار اور نیکی اور دیانتداری میں اپنی والدہ کی وارث اور ملکوتی صفات و اخلاق میں اپنی والدہ بزرگوار کی جانشین تھی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے شوہر امام علی علیہ السلام کے لیے ایک دلسوز، مہربان اور فداکار زوجہ تھیں۔ بچوں کی تربیت اور گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ عبادت خدا سے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو عشق تھا۔ آپ علیہ السلام جب بھی مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تو اپنے کمسن بچوں کو بھی ساتھ کھڑا کرتی۔ آپ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی امور کا انجام دینا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے معمول کے کاموں میں شامل تھے، مگر ان میں تمام امور کو انجام دیتے ہوئے آپ سلام اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنے شوہر سے ملازمہ یا خدمتگار کی فرمائش نہیں کی۔ ایک مرتبہ جب اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیز عطا کرنے کی خواہش کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کنیز عطا کرنے کے وہ تسبیح و تعلیم فرمائی جسے تسبیح حضرت زہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی 24 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اس تسبیح کے عطا ہونے پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بے حد خوش ہوئیں اور کنیز کی فرمائش ترک کر دی۔ سید عالم سلام اللہ علیہ نے صرف اپنی سیرت بلکہ اقوال سے بھی خواتین کے لیے پردے کی اہمیت پر بہت زور دیتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا مکان مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا، مگر آپ کبھی حجاب میں بھی اپنے والد بزرگوار کی اقتداء میں نماز پڑھنے یا وعظ و نصیحت سننے کے لیے تشریف نہیں لائیں، بلکہ اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے جب وہ مسجد سے واپس آتے تو اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے مضامین سن لیا کرتی۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات جناب سیدہ سلام اللہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے جواب دیا، عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر محرم مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر محرم مرد کی نظر اس پر پڑے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ساری زندگی نہ صرف خواتین عالم کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔
گھر ہو یا گھر سے باہر زندگی کے ہر شعبے میں جناب فاطمہ نے انسانیت، خاص طور پر عورتوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔